میرے ساتھ موجود ہیں شاعری کے وارث جناب تجمل کاظمی صاحب. ان کا ایک شعر سنیے اور ان کے تخیل کے قد کا آپ اندازہ لگائیے کہ فرماتے ہیں لگا ہے پشت پہ دشنا تو یاد آتے ہیں, لگا ہے پشت پہ دشنا تو یاد آتے ہیں وہ لوگ جو میرے سینے پہ وار کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں تجمل کاظمی صاحب, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور جناب ہماری طرف بھی دھیان کر لیں. موصوف آپ کے ہماری طرف تو دھیان ہی نہیں ہے. میں اپنے تعارف کے لیے خسرے بلوا لوں؟ نہیں, آپ کی طرف دھیان ہی نہیں گیا جناب. ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور جناب موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے کلام میں خواجہ میر درد کا درد, شیخ ابراہیم ذوق کا ذوق اور ساغر صدیقی کی صداقت پائی جاتی ہے. ان سے بھی ہم گاہے گاہے بات کرتے رہیں گے. تجمل, میرا پہلا سوال ہے آپ سے. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا خوبصورت نوجوان ینگ ماڈلنگ کی طرف جاتا ہے, ایکٹنگ کی طرف جاتا ہے, آپ اتنی دل سوز اور غمگین فیلڈ میں کیسے آ گئے ہیں؟ موصوف یہی تو آپ کو علم ہی نہیں ہے. شاعری ایک اٹریکشن ہے, شاعری ایک اٹریکشن ہے. اچھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غالب پر فدا ہوئی تھی ایک حسینہ جو چبارے پر رہتی یار تھی. آپ تجمل کاظمی ہیں, میں نے تجمل کاظمی سے سوال کیا ہے. تو پھر میں تاڑے دوواں واسطے چاہ پڑھ لینا. یار آپ سے بات کریں گے, 2 منٹ ذرا صبر کریں, آپ سے بات کریں گے. تجمل کاظمی صاحب سے مہمان کی کچھ عزت تو رکھ لیں, ان سے سوال کا جواب تو لینے دیں. جی سر. شروع سے بچپن میں ہمیں یہ تھا کہ بالکل گانے وغیرہ کا شوق تھا. وہ تو مجھے ہم لوگ بالکل گاتے بھی تھے, ہمارے دوست یار تھے سب, ہمارا ایک بینڈ بھی تھا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تجمل کاظمی صاحب یوں تو بہت بڑے شاعر ہو گئے ہیں اب, لیکن ان کا میرا بچپن کا تعلق ہے, میرے بچپن کے دوست ہیں, اور سرکار جو ہیں وہ بچپن سے ہی عاشقانہ مزاج رکھتے ہیں. اصل میں بچپن سے گانے وغیرہ کا شوق تھا, تو ساتھ میں اسکیچنگ وغیرہ بھی کرتے تھے. شاعری نہیں آتی تھی تو لگتا تھا کہ موسیقار بن جائیں گے, میوزیشین بن جائیں گے, سنگر بن جائیں گے. حالانکہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں. بالکل بالکل, ٹوٹے پھوٹے لکھ لیتے تھے اشعار. آپ کو شاعری کی تحریک کہاں سے ہوئی اصل میں محسن نقوی صاحب کو ان کی کچھ مجالس کے تھرو اور کچھ ان کے مشاعروں کے سوز سلام وغیرہ بھی آپ لکھتے تھے؟ بالکل 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 پڑھتے تھے. میرے اصل میں پردادا شاعر تھے میرے, ذاکر حسین صاحب. ذاکر حسین صاحب, بالکل بالکل. تو آپ نے اپنی پہلی غزل جو لکھی وہ کون سی غزل تھی؟ دل جب امتحان میں ہوگا, واہ, جب اکیلا مکان میں ہوگا. مکان. بہت اچھے. البر زریون صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلی مرغی کہاں سے چوری کی, میرا مطلب ہے پہلی غزل کہاں سے چوری کی؟ یہ بتاتا ہوں. میں پکوڑے لینے گیا, اور پکوڑے جس کاغذ میں اس نے مجھے دیے, پکوڑے کھا کے میں نے ہاتھ صاف کرنا چاہے, لیکن جب تیل والے ہاتھ میرے اسی طرح, میں نے جب وہ غزل پڑھی تو وہی غزل یاد کر کے میں نے ایک مشاعرے میں سنا دی. یار آپ کو میں پنچ کر رہا ہوں, آپ کو میں جگت کر رہا ہوں, آپ اس کا سوال کا جواب مجھے دے ہی جا رہے ہیں. حقیقت بدلی نہیں جاتی خاور میاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ شاعری سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ میرا اپنا بزنس تھا. اچھا, میں اچھا خاصا بزنس تھا یار, اس مفلسی کی فیلڈ میں کیوں آ گئے آپ؟ میں زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے وہ کمیشن پر لیتا تھا. زکوٰۃ اور صدقہ کمیشن پہ لیتے تھے؟ یہ کیسا بےہودہ بزنس ہے؟ یہ بےہودہ نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا, اور دھندا کوئی بھی خراب نہیں ہوتا. یہ میں نے جو زکوٰۃ اور صدقہ لوگ دیتے تھے اس میں سے 20% ہم اپنا رکھ کے آگے لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے جو مستحق ہوتے تھے, جو صدقہ. اور نوسر باز لوگ زکوٰۃ اور صدقہ دیتے تھے, تم 20% اپنا رکھ لیتے تھے؟ تو ہم یہی کرتے تھے, 20% اپنا رکھ کے. اور یہی حکم ہے خاور میاں, یہی حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہ پہلے اپنے لوگوں کو دیکھو اور زکوٰۃ اور صدقہ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو مستحقین ہوتے تھے ان کی جو فلٹرائزیشن ہے وہ کیسے کرتے تھے؟ پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ اصل حقدار ہے؟ یہ حکم ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو. میرے 2-3 رشتہ دار ایسے ہیں جن کو صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے, تو میں پہلے ان میں بانٹ دیا کرتا تھا. اور اس سے پہلے انہیں لگتا. یہ ابھی آپ کو ایک ہی ملاقات میں کیسے معلوم ہو گیا؟ آپ کی شکل دیکھ کے انہیں معلوم ہو گیا.